نبی کی عدالت میں کیس آیا، اے اللہ کے نبی، ایک عورت نے چوری کی ہے، قبیلے بنو مخزوم کی عورت ہے، فاطمہ نام تھا اس عورت کا، بہت بڑے خاندان کی عورت تھی، چوری کی تھی اس نے۔ نبی نے کہا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ خاندان کے لوگ پریشان ہو گئے، ہمارے خاندان کی ناک کٹ جائے گی۔ حضرت اسامہ سے کہا آپ نبی کے چہیتے ہیں، نبی کے لاڈلے ہیں، نبی آپ کی بات مانتے ہیں، آپ اللہ کے نبی سے ریکویسٹ کیجئے، گزارش کیجئے کہ اللہ کے نبی فیصلہ چینج کر لیں، کوئی اور سزا دے دیں۔ اسامہ آتے ہیں، اللہ کے نبی کے سامنے بات رکھتے ہیں۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے اور آپ فرماتے ہیں اے اسامہ کیا تم یہ چاہتے ہو میں اللہ کا قانون بدل ڈالوں اس لڑکی کے لیے، اس عورت کے لیے؟ اے اسامہ اللہ کی قسم لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها۔ اے اسامہ یہ تو قبیلے بنو مخزوم کی فاطمہ تھی، میری عدالت میں اگر یہ کیس آتا، میری لختے جگر، میری نور نظر، میری بیٹی فاطمہ نے چوری کی ہے، اے اسامہ اللہ کی قسم محمد کی عدالت سے کوئی اور فیصلہ نہ آتا، میں اپنی بیٹی کے بھی ہاتھ کٹوانے کا آرڈر دے دیتا۔ انصاف کرو پنچایت والو، انصاف کرو ایک دوسرے کا فیصلہ کرنے والوں، انصاف کرو، حق کا ساتھ دو، صحیح کا ساتھ دو، کسی کی طاقت دیکھ کر، کسی کی دولت دیکھ کر اس کا ساتھ مت دو۔ اس کے بعد فرمایا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، تم انصاف کی بات کرو اگرچہ اپنے رشتہ دار کے خلاف پڑ جائے، اپنے قریبی لوگوں کے خلاف پڑ جائے، تب بھی تم انصاف کی بات کرو۔ 8 چیز ہو گئی، اب 9ویں چیز سنیے، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اے ایمان والو تم نے اللہ کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا ہے، تم نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے، جو پرومس کیا ہے، جو پرتیجھا کی ہے، اس وعدے کو نبھایا کرو۔ وعدہ کرنے کے بعد وعدہ نہ توڑا کرو، وعدہ خلاف نہ بنو۔ مسلمانوں 5 ٹائم کی نماز میں اللہ سے ایک وعدہ کرتے ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نماز میں اتنا بڑا وعدہ کرنے کے بعد اگر گلے میں تعویذ پہنتے ہو اور ہاتھ میں دھاگا باندھتے ہو اور یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ دھاگا باندھنے سے بیماری چلی جائے گی، تعویذ پہننے سے بگڑی بن جائے گی، اور کار سے جا رہے ہو بلی نے راستہ کاٹ دیا اور یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ بلی کے راستہ کاٹنے سے ہمارے اوپر مصیبت آ جائے گی، تو یاد رکھو تم نے اللہ سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی ہے۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کا وعدہ کیا ہے تو اس وعدے پر قائم رہو اور اس وعدے کو نبھاؤ۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی وصیت ہے۔ اب 9 چیزیں ہو گئیں، اب لاسٹ اینڈ فائنل چیز سن لیجئے، آیت نمبر 153 سورہ انعام کی، بہت اہم آیت ہے، اس کو بھی سن لیجئے، اسی پر میں بات ختم کروں گا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور اے نبی دنیا والوں کو بتا دو اسلام ہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسلام پر چلو گے تبھی تم صراط مستقیم پر چلو گے۔ اے ایمان والو، اے دنیا والو، اسی راستے پر تم کو چلنا ہے، اسی ہائی وے پر تم کو چلنا ہے، اسی راستے پر تم کو چلنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستوں پر نہیں چلنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، ورنہ دوسرے راستے تم کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ اللہ کی راہ پہ چلو، اور وہی راستہ نبی کا راستہ ہے، اور وہی راستہ صحابہ کا راستہ ہے، اور اللہ کی قسم اہل حدیث کی دعوت اسی راستے کی طرف ہے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا ہمارے علماء جو کہتے ہیں وہ آپ مان لو، ہم نے کبھی نہیں کہا ہمارے ائمہ کی طرف آؤ، ہمارے علماء کی طرف آؤ، ہم نے جب بھی دعوت دی ہے قرآن و حدیث کی دعوت دی ہے، اور یہ ہمارے اسٹیج سے اس کی مثالیں قائم ہوئی ہے۔ اگر کسی ایک عالم نے قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بات بیان کی ہے، دوسرے عالم نے تردید کی ہے۔ ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ کہیں کسی نے تقریر میں کہا کہ ختنہ کی دعوت حرام ہے، یہ حرام کا لفظ اگر کوئی استعمال کرتا ہے مناسب بات نہیں ہے، چونکہ بات آئی ہے اس لیے میں بات بتا رہا ہوں کہ ختنہ کی دعوت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے، بہتر نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی سے کوئی صحیح حدیث میں ثبوت نہیں ملتا۔ نبی کے زمانے میں لوگ اپنے بچوں کا ختنہ کرواتے تھے، اگر دعوت سنت ہوتی تو نبی سے ثابت ہوتی، کوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا۔ اگر کوئی یہ دعوت دے رہا ہے، اس کو ہم
بہتر نہیں مانتے ہیں، سنت نہیں مانتے، مگر حرام بھی کہنا یہ زیادتی کی بات ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسی طریقے سے آپ کے علاقے میں نے سنا ہے عقیقہ لوگ کرتے ہیں، بڑے جانور کا عقیقہ کر دیتے ہیں، بڑے جانور میں حصہ لے کر کے عقیقہ کر رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ عقیقہ کے سلسلے میں کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ بڑے جانور کا عقیقہ کیا جائے۔ عقیقہ چھوٹے جانور کا، بکرے کا یا بھیڑے کا حصہ بھی تھے، اسی میں آپ کیجئے۔ ہاں، عقیقہ کے جانور کا دتا ہونا ضروری نہیں ہے، اگر بغیر دانت کا بھی اگر مضبوط جانور ہے اس کا آپ عقیقہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ 10ویں اور آخری بات ہے جو اللہ نے بیان کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ اے ایمان والو اللہ کے راستے کی صراط مستقیم کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو، ورنہ تم کو یہ دوسرے راستے اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ اسی منہج پر، اسی راستے پر، اسی صراط مستقیم پر مرتے دم تک چلو اور اپنے بچوں کو بھی چلاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کٹیہار میں رہتے رہتے تم دلی جا کے رہنے لگے، ممبئی جا کے رہنے لگے تو اپنے بچوں کے بارے میں غافل ہو جانا۔ نہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، اپنے بچوں کو اسی منہج کی دعوت دینا، انہی علماء سے جوڑ کے رکھنا، اپنے بچوں کے عقیدے پر دھیان دینا، یہ دھیان دینا کہ تمہارے بچے۔ آج میں جب آپ کے علاقے میں آتا ہوں، بعض نوجوان آتے ہیں دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں، اس کا مطلب کہ ان کی تربیت نہیں کی گئی، ان کو نہیں بتایا گیا کہ مصافحہ جو سنت ہے وہ ایک ہاتھ سے ہے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں، ان کے یہاں میں بہت ساری چیزیں دیکھتا ہوں، نماز پڑھتے ہیں سنت کے خلاف نماز پڑھتے، کیوں؟ ماں باپ نے کبھی سکھایا نہیں۔ باپ دلی میں رہتا ہے، ماں کو اتنی تمیز نہیں ہے، باپ بمبئی میں رہتا ہے، ماں کو اتنی تمیز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں بھی ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اور اخیر میں یہ ایک دو سوال ہیں، اس کا جواب دینے کے بعد ہم بات ختم کرتے ہیں۔ جو سوال ادھر بھی ہے ایک دو، اور ایک صاحب نے 3000 روپیہ دیا ہے، مرحوم ابا کے لیے دعا کی درخواست کی، مولانا کے ہاتھ میں دے دیں۔ سوال یہی لائیے، میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ جلدی جلدی جواب ہو جائے۔ دیکھیے بہت وقت جو ہے کم ہے ہمارے پاس، فوراً نکلنا ہے، اس لیے میں جلدی جلدی سوالوں کا جواب دے دیتا ہوں۔ دیکھیے منجھالی پورنیا کے ایک اشفاق صاحب نام ہے ڈاکٹر، ان کا سیمسنگ موبائل گر گیا ہے، کسی بھی بھائی کو ملا ہو تو اسٹیج تک پہنچا دے، اس میں کوئی بھاری چیز نہیں ہے، ان کا ڈاکٹری ڈاکومنٹس اور وہ ہاسپٹل چلاتے ہیں، ان کا سارا کچھ اس میں ہے، دے دیجئے۔ یہ اللہ کے دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اتنا بڑا عظیم الشان جلسہ ہے، اگر کسی کو ملا ہو سیمسنگ موبائل تو اسٹیج میں پہنچا دینے کی زحمت گوارہ کریں۔ اس موبائل کے دام سے وہ بے چین نہیں ہے، ان کے اندر جو ڈاکومنٹس ہے اس کے لیے بے چین ہے۔ آپ حضرات میں کسی کو بھی اگر یہ ملا ہو تو پہنچا دینے کی زحمت کریں گے۔ دیکھیے بھائی، موبائل سے زیادہ کبھی کبھی اس کے اندر جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان کی قیمت ہوتی ہے، تو وہ بھائی جس نے بھی موبائل لیا ہے، موبائل وہ کسی نہ کسی کو بیچے گا، سستے داموں میں بیچ دے گا، اس سے بہتر ہے اللہ کا خوف کھائے، یہاں آ کے موبائل دے دے، اس کو انشاءاللہ کچھ انعام کے طور پہ وہ رقم مل جائے گی، مگر موبائل ڈاکٹر صاحب کا واپس مل جائے۔ یہ کسی بھائی نے اپنے مرحوم باپ کی طرف سے 3000 روپے دیے ہیں، اللہ ان کے چندے کو قبول فرمائے۔ اور سوالات کچھ آئے ہیں، میں ان کا جواب دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ کیا جھنڈوتولن کے دن سنسکرت کارکرم میں ڈی جے بجا کر مسلم بچیوں کو نچانا صحیح ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سے جتنی باتیں ہیں، ڈی جے بجانا اور مسلم بچیوں کو نچوانا، یہ تمام چیزیں بالکل کلیئر۔ مولانا جرجیت صاحب آ گئے ہیں، سب چینل کھول دیجیے۔ سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ تمام چیزیں حرام ہیں، بلکہ میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ آج کل ہمارے مدرسوں میں بھی کہیں کہ ایکشن کے نام پہ جوان لڑکیوں سے لوگ ایکشن کروا رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے، اس پر بھی ہمیں نکیل ڈالنی چاہیے۔ ڈانس کا نام آپ ایکشن رکھ دیں تو وہ صحیح نہیں ہے۔ ایک اہم سوال کہ غیر مسلموں کا پیسہ مسجد میں لگا سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے اس بارے میں میرا مشورہ یہ ہے کہ علاقے کے جو سینئر علماء ہیں ان سے ایک مرتبہ آپ مشورہ کر لیں۔ میرے اپنی معلومات کی حد تک غیر مسلم کا پیسہ لگایا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خانہ کعبہ کی تعمیر مکہ کے مشرکوں نے کی تھی اور اللہ کے نبی نے اس تعمیر کو باقی رکھا تھا، غیر مسلموں نے اپنے ہی پیسے سے کی تھی۔ یہ الگ بات ہے، ان غیر مسلموں نے حلال پیسے سے، وہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں بھی حرام پیسہ نہیں لگاتے تھے، حرام بزنس کرتے تھے وہ لوگ، مگر اتنا ان کے دل میں اللہ کا ڈر تھا کہ وہ خانہ کعبہ میں حلال کمائی کا پیسہ لگاتے تھے۔ تو آج اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہے جس کا مکس بزنس ہے، کچھ چیزیں، بھئی غیر مسلم اسلام کو تو نہیں مانتا ہے، اس کے سود بیاج بھی چلتا ہے، بہت کچھ حرام بھی کام چلتا ہے، تو اگر اس کا موسٹلی بزنس، زیادہ تر بزنس جائز چیزوں کا ہے اور کچھ وہ حرام کے بھی کام کر رہا ہے، تو ایسے غیر مسلم کا چندہ آپ لے سکتے ہیں۔ اور مسلمانوں میں یہی مسئلہ ہے،
مسلمان کا بھی چندہ، اگر کوئی مسلمان ایسا ہے جو موسٹلی اس کا کام حلال ہے، کچھ وہ حرام کام بھی کر رہا ہے، ایسا انسان اگر چندہ دیتا ہے تو ہم لے سکتے ہیں. لیکن جس کے بارے میں معلوم ہے کہ اس کی سب کمائی حرام کی ہے یا کمائی کا زیادہ تر حصہ حرام کا ہے، ناجائز ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، اس کا چندہ نہیں لینا چاہیے اور مسجد اور مدرسہ میں نہیں لگانا چاہیے. واللہ عالم بالصواب. یہ میری اپنی تحقیق اور اپنے علم کے مطابق ہے. مزید آپ اپنے علاقے کے جو معتبر اور سینئر علماء ہیں ان سے آپ رابطہ کر لیجیے. اور ایک سوال، میت کو دفن کے بعد جماعت کے ساتھ دعا ہے؟ میت کے دفن کے بعد اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ مردے سے سوال ہو رہا ہے، اس کے لیے دعا کرو. تو سب لوگ دعا کریں گے لیکن اجتماعی شکل نہیں ہونی چاہیے. اجتماعی کا مطلب یہ کہ ایک آدمی دعا کرے باقی سب لوگ آمین کہیں، اس کو دعا میں فالو کریں، یہ نہیں. ہاں سارے لوگ ایک ہی ٹائم اگر دعا کر رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ دفن کے بعد دعا کا ثبوت ہے، نبی نے دعا کا حکم دیا ہے. مگر اجتماعی شکل دینا اگر نبی سے ثابت ہوتا تو حدیثوں میں ذکر ہوتا. حدیثوں میں یہ ذکر نہیں ہے کہ نبی دعا کر رہے ہیں باقی صحابہ آمین بول رہے ہیں، تو یہ شکل نہیں ہونی چاہیے. واللہ اعلم. اور مٹی دینے کے لیے مثلا 5000 آدمی آئے ہیں تو سب کو مٹی دینا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. بلکہ مٹی دینے کی الگ سے کوئی فضیلت بھی نہیں ہے. حدیث میں یہ آیا ہے کہ اگر کوئی صرف جنازہ پڑھ کے چلا جاتا ہے تو اس کو 1 قیرات ثواب ملتا ہے، اور کوئی دفن میں بھی دفن تک شامل رہتا ہے جنازے میں تو اس کو ڈبل قیرات کا ثواب ملتا ہے. مٹی آپ دے دیں اچھی بات ہے، مٹی نہیں دیتے ہیں کوئی گناہ کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. واللہ اعلم بالصواب. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو نیک عمل اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور جو 10 باتیں سورہ انعام کی ان 3 آیتوں میں اللہ نے بیان کی ہے، ان 10 باتوں پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جتنے بھی چینل والے ہیں آپ کو ویڈیو ریکارڈنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کھول دیجیے.